بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ مختصر القدوری کا 31واں سبق ہے۔ اس سبق میں آپ خیار شرط، خیار رؤیت اور خیار عیب پڑھیں گے۔ پہلے آپ اس سبق کی عبارت دیکھ لیں۔ باب خیار الشرط، خیار الشرط جائز فی البیع للبائع والمشتری ولہما الخیار ثلاثۃ ایام فما دونہا ولا يجوز اکثر من ذلك عند ابی حنیفۃ رحمہ اللہ وقال ابو یوسف ومحمد رحمہم اللہ يجوز اذا سمى مدة معلومة وخيار البائع يمنع خروج المبيع من ملكه فإن قبضه المشتري فهلك بيده في مدة الخيار ضمنه بالقيمة وخيار المشتري لا يمنع خروج المبيع من ملك البائع إلا أن المشتري لا يملكه عند أبي حنيفة رحمه الله وقال أبو يوسف ومحمد رحمهم الله يملكه فإن هلك بيده هلك بالثمن وكذلك إن دخله عيب ومن شرط له الخيار فله أن يفسخ في مدة الخيار وله أن يجيزه فإن أجازه بغير حضرة صاحبه جاز وإن فسخ لم يجز إلا أن يكون الآخر حاضرا وإذا مات من له الخيار بطل خياره ولم ينتقل إلى ورثته ومن باع عبدا على أنه خباز أو كاتب فوجده بخلاف ذلك فالمشتري بالخيار إن شاء أخذه بجميع الثمن وإن شاء تركه. باب خيار الرؤية ومن اشترى ما لم يره فالبيع جائز وله الخيار إذا رآه إن شاء أخذه وإن شاء رده ومن باع ما لم يره فلا خيار له وإن نظر إلى وجه الصبرة أو إلى ظاهر الثوب مطويا أو إلى وجه الجارية أو إلى وجه الدابة وكفلها فلا خيار له وإن رأى صحن الدار فلا خيار له وإن لم يشاهد بيوتها وبيع الأعمى وشراؤه جائز وله الخيار إذا اشترى ويسقط خياره بأن يجس المبيع إذا كان يعرف بالجس أو يشمه إذا كان يعرف بالشم أو يذوقه أو إذا كان يعرف بالذوق ولا يسقط خياره في العقار حتى يوصف له ومن باع ملك غيره بغير أمره فالمالك بالخيار إن شاء أجاز البيع وإن شاء فسخ وله الإجازة إذا كان المعقود عليه باقيا والمتعاقدان بحالهما ومن رأى أحد الثوبين فاشتراهما ثم رأى الآخر جاز له أن يردهما ومن مات وله خيار الرؤية بطل خياره ومن رأى شيئا ثم اشتراه بعد مدة فإن كان على الصفة التي رآه فلا خيار له وإن وجده متغيرا فله الخيار. باب خيار العيب إذا اطلع المشتري على عيب في المبيع فهو بالخيار إن شاء أخذه بجميع الثمن وإن شاء رده وليس له أن يمسكه ويأخذ النقصان وكل ما أوجب نقصان الثمن في عادة التجار فهو عيب والإباق والبول في الفراش والسرقة عيب في الصغير ما لم يبلغ فإذا بلغ فليس ذلك بعيب حتى يعاوده بعد البلوغ والبخر والظفر عيب في الجارية وليس بعيب في الغلام إلا أن يكون من داء والزنا وولد الزنا عيب في الجارية دون الغلام وإذا حدث عند المشتري عيب ثم اطلع على عيب كان عند البائع فله أن يرجع بنقصان العيب ولا يرد المبيع إلا أن يرضى البائع أن يأخذه بعيبه وإن قطع المشتري الثوب وخاطه أو صبغه أو لت السبيق بثمن ثم اطلع على عيب رجع بنقصانه وليس للبائع أن يأخذه بعينه ومن اشترى عبدا فأعتقه أو مات عنده ثم اطلع على عيب رجع بنقصانه فإن قتل المشتري العبد أو كان طعاما فأكله ثم اطلع على عيبه لم يرجع عليه بشيء في قول أبي حنيفة رحمه الله وقال يرجع بنقصان العيب ومن باع عبدا فباعه المشتري ثم رد عليه بعيب فإن قبله بقضاء القاضي فله أن يرده على بائعه الأول وإن قبله بغير قضاء القاضي فليس له أن يرده على بائعه الأول ومن اشترى عبدا واشترط البائع البراءة من كل عيب فليس له أن يرده بعيب وإن لم يسمي جملة العيوب ولم يعدها. یہ باب ہے باب خیار الشرط. خیار الشرط کا مطلب یہ ہے کہ بندہ کوئی چیز بیچے یا خریدے تو اس کے ساتھ ہی وہ اپنے لیے اختیار رکھ لے، یعنی مجلس کے اندر ایجاب اور قبول تو ہو جائے
کہ یہ چیز ہم بیچ رہے ہیں یا خرید رہے ہیں، لیکن اسی مجلس میں یہ کہا جائے کہ 3 دن تک سوچ کر میں بتاؤں گا کہ یہ چیز میں بیچوں گا یا نہیں، یا خریدنے والا کہے کہ میں یہ چیز خریدتا ہوں لیکن 3 دن تک مجھے اختیار ہے، میں سوچ کر بتاؤں گا کہ یہ میں واقعی خرید رہا ہوں یا نہیں خرید رہا۔ تو یہ ویسے تو ایجاب و قبول کے بعد بیع لازم ہو جاتی ہے، پکی ہو جاتی ہے، لیکن حدیث میں خاص طور پر اس خیار کی اجازت دی گئی ہے، اس لیے اس اختیار کی وجہ سے 3 دن تک بیع لازم نہیں ہوگی۔ تو حدیث میں واقعہ مذکور ہے کہ حضرت حبان بن منقذ رضی اللہ عنہ ایک صحابی تھے، ان کو اکثر یہ خریداری میں نقصان ہو جاتا تھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا کہ آپ خریداری کرتے وقت اپنے لیے 3 دن کا اختیار رکھ لیا کریں۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ یہ 3 دن کا اختیار رکھنا یہ جائز ہے۔ تو یہ مصنف فرماتے ہیں خیار شرط جائز ہے بیع کے اندر، بائع کے لیے بھی اور مشتری کے لیے بھی، یعنی بیچنے والا بھی یہ کہے کہ میں بیچتا ہوں لیکن 3 دن تک مجھے اختیار ہے، میں سوچ کر بتاؤں گا، اور خریدنے والا بھی اختیار رکھ سکتا ہے کہ میں خریدتا ہوں لیکن 3 دن تک میں سوچ کر بتاؤں گا۔ تو ایک بیع میں دونوں بھی اختیار رکھ سکتے ہیں، بائع اور مشتری دونوں کہیں کہ ہم 3 دن تک سوچ کر بتائیں گے، اور ان میں سے کوئی ایک بھی خیار رکھ سکتا ہے۔ وَلَهُمَ الْخِيَارُ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ فَمَا دُونَهَا، اور یہ جو اختیار ہے، یعنی سوچنے کی مدت ہے، یہ زیادہ سے زیادہ 3 دن ہے، 3 دن سے کم بھی ہو سکتی ہے، یعنی 1 دن کے اندر 2 دن کے اندر سوچ کر وہ بتا دیں، زیادہ سے زیادہ 3 دن ہے۔ 3 دن تک سوچ کر انہوں نے بتا دیا تو ٹھیک ہے، ورنہ جب 3 دن گزریں گے تو بیع خود بخود منعقد ہو جائے گی، پختہ اور لازم ہو جائے گی۔ وَلَا يَجُوزُ أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ رَحِمَهُ اللَّهُ، اور یہ خیار 3 دن سے زیادہ جائز نہیں ہے۔ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے نزدیک، صاحبین کے نزدیک اگر اس سے زیادہ بھی وہ مدت مقرر کر دیں کہ 1 مہینہ، 1 ہفتہ، 2 مہینے، تو وہ بھی اتنی مدت تک اختیار جائز ہوتا ہے، لیکن اس میں فتویٰ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے قول پر ہے، کیونکہ یہ قیاس کا تقاضا تو یہ ہے کہ ایجاب و قبول کے بعد بیع لازم ہو جائے، لیکن یہ جو 3 دن تک اختیار دیا گیا ہے یہ خلاف قیاس حدیث کی وجہ سے دیا گیا ہے، تو اس حدیث کے اندر 3 دن کا لفظ ہے، ان 3 دن کی صراحت موجود ہے، لہذا خلاف قیاس جو چیز ثابت ہوتی ہے وہ اسی مقدار میں ہوتی ہے جس مقدار میں نص میں موجود ہو۔ تو حدیث میں 3 دن کا ذکر ہے تو 3 دن کے اندر یہ اختیار کی اجازت ہوگی، اس سے زیادہ اختیار کی اجازت نہیں ہوگی۔ صاحبین کے نزدیک اگر وہ زیادہ مدت تک سوچنا چاہیں تو بعض اوقات 3 دن میں کسی بڑی چیز کے بارے میں سوچ نہیں سکتا بندہ، وہ آپس میں راضی بھی ہیں تو اس طرح کر سکتے ہیں، لیکن فتویٰ اس میں امام صاحب کے قول پر یہ کہ 3 دن کا اختیار ہو سکتا ہے۔ وَخِيَارُ الْبَائِعِ يَمْنَعُ خُرُوجَ الْمَبِيعِ مِنْ مِلْكِهِ، جس صورت میں بائع نے اختیار رکھا ہو کہ میں بیچتا ہوں یا نہیں بیچتا یہ میں سوچ کر بتاؤں گا، اس صورت میں مبیع بائع کی ملکیت سے نہیں نکلے گا، یعنی بائع کا جو اختیار ہے وہ مبیع کو بائع کی ملکیت سے نکلنے سے روک دیتا ہے، مانع بنتا ہے۔ تو ابھی جب تک بائع کا اختیار ہے یہ جو چیز ہے مبیع ہے جو بائع کی ملکیت میں ہی رہے گی۔ اگر اس دوران جب تک بائع نے سوچنے کا وقت لیا ہوا ہے، 3 دن کے اندر اندر ابھی اس نے کنفرم بتایا نہیں ہے، اس دوران اگر مشتری نے اس مبیع پر قبضہ کر لیا اور وہ مشتری کے ہاتھ میں وہ چیز ہلاک ہو گئی تو ضمنہ بالقیمتی، مشتری پر اس کا ضمان آئے گا، اور ضمان کیا آئے گا؟ قیمت کا ضمان آئے گا۔ یہاں پر 2 چیزیں ہیں، ایک ہوتی ہے قیمت اور ایک ہوتا ہے ثمن۔ قیمت اسے کہتے ہیں جو اس چیز کی مالیت کے اعتبار سے اس کا جو بازار میں ریٹ ہوتا ہے اس کو قیمت کہا جاتا ہے، اور ایک ہوتا ہے ثمن۔ ثمن اسے کہتے ہیں کہ جو بائع اور مشتری یعنی جو 2 عقد کرنے والے ہوتے ہیں وہ آپس میں طے کریں، چاہے وہ کم ہو یا زیادہ ہو۔ تو جس صورت میں بائع نے خیال رکھا ہوا تھا تو ابھی تک بیع وہ لازم نہیں ہوئی تھی، تام نہیں ہوئی تھی، تو ابھی مبیع ہلاک ہو گئی ہے، تو مبیع کے ہلاک ہونے کے بعد اب تو یہ بیع نہیں ہو سکتی، کیونکہ بیع تو مبیع کی ہوتی ہے، مبیع ابھی موجود ہی نہیں ہے۔ تو اب چونکہ یہ بیع نہیں ہوئی اس لیے بیع کے اندر جو انہوں نے ثمن مقرر کیا تھا، آپس میں طے کیا تھا، اب وہ ثمن بھی لازم نہیں ہوگا، کیونکہ وہ تو بیع ہونے کے بعد لازم ہوتا ہے، بیع ہوئی نہیں ہے۔ تو اب یہ جو چیز ہے یہ بائع کی تھی، بائع کی ملکیت تھی، وہ مشتری کے ہاتھ میں ہلاک ہو گئی ہے، اس کا نقصان ہوا ہے، تو اس صورت میں جو اس چیز کی بازاری قیمت ہوگی وہ اس پر لازم ہوگی، مشتری اس کا ضمان ادا کرے گا۔ وخیار المشتری لا یمنع خروج المبیع من ملک البائع،
اور جس صورت میں مشتری نے اختیار رکھا ہوا ہو اس صورت میں مبیع بائع کی ملکیت سے نکل جائے گی، یعنی مشتری کا اختیار مبیع کو بائع کی ملکیت سے نکلنے سے مانع نہیں ہے، روکے گا نہیں۔ مشتری نے اختیار رکھا ہوا ہے، بائع تو راضی ہے کہ میں بیچتا ہوں، لہٰذا مبیع بائع کی ملکیت سے نکل جائے گی۔ اب بائع کی ملکیت سے نکلنے کے بعد یہ مبیع مشتری کی ملکیت میں آئے گی یا نہیں آئے گی، اس میں اختلاف ہے۔ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے نزدیک مشتری اس مبیع کا مالک نہیں بنے گا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ مشتری ابھی تک سوچ رہا ہے اور اس نے خیال رکھا ہوا ہے، تو لہٰذا اس نے ثمن ادا نہیں کیا جب تک وہ اس کو لازم نہیں کرے گا، یعنی پسند نہیں کرے گا، اس وقت تک ثمن ادا نہیں کرے گا، تو ثمن ابھی تک مشتری کی ملکیت میں ہی ہے۔ تو اگر مبیع بھی مشتری کی ملکیت میں آ جائے تو عقد معاوضہ میں دونوں جو عوض ہیں ان دونوں کا ایک آدمی کی ملکیت میں ہونا لازم آئے گا، جبکہ اس کی شریعت میں کوئی مثال نہیں ملتی۔ اس لیے ہم کہیں گے کہ مبیع بائع کی ملکیت سے تو نکل گئی ہے لیکن مشتری کی ملکیت میں ابھی نہیں آئی۔ اور امام ابو یوسف اور امام محمد رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ مشتری اس کا مالک ہو جائے گا۔ وہ کہتے ہیں کہ اگر مشتری اس کا مالک نہ ہو تو یہ بائع کی ملکیت سے نکل گئی ہے اور مشتری بھی اس کا مالک نہیں ہے، تو یہ چیز بغیر کسی مالک کے ہوگی، یعنی کسی کی بھی مملوکہ نہیں ہے، ملکیت نہیں ہے، تو ایسی مثال نہیں ملتی۔ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ جس طرح وقف میں کوئی چیز ہوتی ہے وہ کسی کی ملکیت میں نہیں ہوتی، اس طرح یہ بھی کسی کی ملکیت میں نہ ہو، یہ تو شریعت میں مثال موجود ہے، لیکن دونوں چیزیں مشتری کی ملکیت میں آ جائیں یہ ایسا ہونا ٹھیک نہیں ہے۔ تو اس میں بھی فتویٰ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کی قول پر یہ ہے کہ مشتری کی ملکیت میں یہ چیز نہیں آئے گی۔ فین ہلاک بیدہ ہلاک بالثمن، اگر اس دوران جب مشتری نے اختیار رکھا ہوا تھا اور بائع راضی تھا تو مشتری نے اس چیز پر قبضہ کیا اور اس کے ہاتھ میں وہ چیز ہلاک ہو گئی، تو ثمن کے بدلے میں یہ چیز ہلاک ہوگی، یعنی مشتری پر اس کا ثمن لازم ہوگا، کیونکہ بائع کی ملکیت سے یہ چیز نکل گئی تھی، تو بائع کی ملکیت سے اس کا نکلنا یہ بیع کی وجہ سے تھا، اور بیع میں جب بائع کی ملکیت سے مبیع نکلی ہے تو اب اس کو اس کے بدلے میں ثمن ملنا چاہیے، لہٰذا یہ ثمن جو ان کا آپس میں طے ہوا ہے، آپس میں جو قیمت مقرر ہوئی ہے وہ مشتری نے ادا کرنی ہے۔ وَكَذَلِكَ إِن دَخَلَهُ عَيْبٌ، اسی طرح یہ جو آخری صورت ہے کہ مشتری نے اختیار رکھا ہوا تھا، مبیع بائع کی ملکیت سے نکل گئی اور مشتری نے اس پر قبضہ کر لیا تھا، تو مشتری کے پاس وہ چیز ہلاک نہیں ہوئی بلکہ اس کے اندر کوئی عیب پیدا ہو گیا ہے۔ اب مشتری اس کو واپس تو نہیں کر سکتا کہ میں نہیں خریدتا، کیونکہ مشتری نے اس کے اندر عیب پیدا کر دیا ہے، اب واپس کرے گا تو بائع کا نقصان ہوگا، تو اب مشتری کا اختیار ختم ہو جائے گا، یہ چیز اس کے پاس ہی رہے گی، اور اس کی جو ثمن ہے جو ان کا آپس میں طے ہوا ہے اس کے بدلے میں وہ ثمن اس مشتری پر لازم ہو جائے گا۔ جس نے بھی اختیار رکھا ہوا ہے تو 3 دن کی مدت ہے، اس میں وہ فسخ بھی کر سکتا ہے کہ میں نہیں خریدنا چاہتا یا نہیں بیچنا چاہتا، اور وہ نافذ بھی کر سکتا ہے کہ ٹھیک ہے میں بیچتا ہوں، ٹھیک ہے میں خریدتا ہوں۔ فإن أجازه بغیر حضرت صاحبی، جس نے اختیار رکھا ہوا ہے وہ دوسرا جو بندہ ہے، جو عقد کرنے والا دوسرا شخص ہے، اس کی غیر موجودگی میں اگر بیع کو نافذ کرتا ہے ٹھیک ہے میں بیچتا ہوں یا ٹھیک ہے میں خریدتا ہوں، یہ تو جائز ہے، کیونکہ دوسرا بندہ بھی راضی ہے تو یہ بھی اپنی رضامندی کا اظہار کر رہا ہے، تو اس میں دوسرے کا کوئی نقصان نہیں ہے، اس کو پتہ ہو یا نہ ہو جو اس کی بیع منعقد ہو چکی ہے۔ وَإِن فَسَخَ لَمْ يَجُزْ إِلَّا أَن يَكُونَ الْآخَرُ حَاضِرًا، لیکن اگر بیع کو فسخ کر رہا ہے اختیار والا شخص کہ میں نہیں بیچنا چاہتا یا نہیں خریدنا چاہتا، تو اس کا دوسرے کی غیر موجودگی میں فسخ کرنا جائز نہیں ہے، دوسرے کو سامنے موجود ہو اس کو بتا کر یا پھر کسی اور کے ذریعے سے اس کو اطلاع دے دے کہ میں یہ چیز نہیں بیچ رہا یا میں نہیں خرید رہا، تاکہ اس دوسرے کو نقصان نہ ہو، کیونکہ وہ اس کی انتظار میں بیٹھا ہوا ہے، تو اس کو اطلاع دے دینی چاہیے تاکہ وہ کوئی اور گاہک تلاش کرے یا کسی اور جگہ سے خریدے۔ وَإِذَا مَاتَ مَن لَهُ الْخِيَارُ، اور جس شخص نے اختیار رکھا ہوا تھا چاہے بائع ہو یا مشتری ہو، اس کا اختیار کے دوران ہی انتقال ہو گیا تو اس کا اختیار باطل ہو جائے گا، یہ اختیار اس کے ورثاء کی طرف منتقل نہیں ہوگا۔ اور وَمَن بَاعَ عَبْدًا عَلَىٰ أَنَّهُ خَبَّازٌ أَوْ كَاتِبٌ، ایک شخص نے غلام خریدا اس بنا پر کہ اس غلام کے اندر صفت بھی پائی جا رہی ہے کہ یہ روٹیاں پکانے والا ہے یا کتابت کرنے والا ہے، بعد میں اس نے دیکھا کہ اس کے اندر یہ صفات نہیں پائی جا رہی، یعنی وہ کاتب ہونے کی وجہ سے اس نے خریدا تھا وہ کاتب نہیں ہے، تو اب اس صورت میں مشتری کو اختیار ہے، اگر تو چاہے وہ پورا ثمن جتنا ثمن مقرر ہوا تھا وہ سارا ثمن دے کر اس غلام کو لے لے، اور اگر چاہے تو اس بیع کو ہی فسخ کر دے، یعنی غلام کو چھوڑ دے۔
اس کی وجہ یہ ہے کہ اس نے غلام کو جو خریدا تھا وہ ان صفات کی وجہ سے خریدا تھا، تو یہ صفات نہیں ہے تو اس کی رغبت کم ہو گئی ہے، تو رغبت کم ہونے کی وجہ سے اس کو اختیار ملتا ہے کہ وہ لے یا نہ لے۔ لیکن اگر لینا چاہتا ہے تو قیمت پوری دینی پڑے گی۔ اس طرح نہیں کر سکتا کہ وہ کیونکہ ان کے اندر یہ صفات نہیں ہیں تو صفت کی وجہ سے وہ قیمت کم کر کے لے لے، اس طرح نہیں ہو سکتا، کیونکہ یہ پہلے آپ نے پڑھا ہے کہ صفت کے مقابلے میں کوئی قیمت نہیں ہوتی، تو یہ صفت جو اس کے اندر نہیں ہے اس کی وجہ سے قیمت یہ کم نہیں کر سکتا، پوری قیمت کے بدلے میں لینا پڑے گا۔ آگے باب خیار رؤیتی، رؤیت کا مطلب ہوتا ہے دیکھنا، تو اس اختیار کا مطلب یہ ہے کہ کسی شخص نے کوئی چیز خریدی ہے، اس کو پہلے دیکھا نہیں تھا، تو جب یہ دیکھے گا تو اس کو اختیار ہوگا، پسند آتی ہے تو لے لے ورنہ یہ واپس کر سکتا ہے۔ ومن اشتری ما لم یرہ فالبیع جائز، کسی شخص نے ایسی چیز خریدی ہے جس کو اس نے دیکھا نہیں ہے تو بغیر دیکھے کسی چیز کو خریدنا یہ جائز ہے۔ وَلَهُ الْخِيَارُ إِذَا رَآهُ، پھر بعد میں جب یہ اس کو دیکھ لے گا تو اس کے اختیار ہوگا، ان شاء اخذہ، اگر چاہے تو اس کو لے لے، وَإِن شاء رَدَّهُ، اگر اس کو پسند نہیں ہے تو اس کو چھوڑ دے، واپس کر دے۔ لیکن یہ جو خیار رؤیت ہے یہ صرف خریدنے والے کو، مشتری کو ہوتا ہے۔ وَمَن بَاعَ مَا لَمْ يَرَهُ فَلَا خِيَارَ لَهُ، جس شخص نے ایسی چیز بیچ دی جس کو اس نے دیکھا نہیں تھا تو اس بیچنے والے کو دیکھنے کے بعد اختیار نہیں ہوگا کہ وہ اس کو روک لے یا اس کو دے دے، اس کو اختیار نہیں ہے، بس یہ بیع منعقد ہو جائے گی، لازم ہو جائے گی۔ اس کی ایک وجہ تو یہ ہے کہ مشتری کے لیے، خریدنے والے کے لیے خیار رؤیت حدیث میں ثابت ہے کہ جس شخص نے کوئی چیز بغیر دیکھے خریدی ہے، دیکھنے کے بعد اس کو اختیار ہوگا، یہ حدیث سے ثابت ہے، اور بائع کے لیے حدیث سے اختیار ثابت نہیں ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ مشتری نے نہیں دیکھی تو اس کے پاس تو پہلے وہ چیز نہیں تھی، وہ بائع کے پاس تھی، لیکن بائع نے وہ چیز نہیں دیکھی تو اس میں اس کا اپنا قصور ہے، خود اس کے پاس چیز موجود تھی، اس کو دیکھ کر بیچنی چاہیے تھی، تو اس نے نہیں دیکھی تو اس کا اپنا قصور ہے، بعد میں اس کو اختیار نہیں ملے گا۔ وَإِن نَظَرَ إِلَى وَجْهِ الصُّبْرَةِ، آگے بتا رہے ہیں کہ دیکھنا یہ کس طرح کا معتبر ہوتا ہے، کس طرح کے دیکھنے سے اختیار باطل ہو جاتا ہے۔ تو کوئی ڈھیر تھا غلے وغیرہ کا، اس کے اوپر والے حصے کو کسی نے دیکھا تو بس یہ دیکھنا کافی ہو گیا ہے، اس کے بعد مزید اس کو اختیار نہیں ملے گا۔ او الی ظاہر الثوب مطویا، یا کپڑا لپیٹا ہوا تھا اور وہ سارا ایک جیسا ہی تھا، اس میں کوئی نقش و نگار نہیں ہے بلکہ سادہ کپڑا ہے اور سارا ایک جیسا ہے، تو اوپر سے جو اس کا ظاہری حصہ ہے اس کو دیکھنے سے سارے کپڑے کو دیکھنا شمار ہو جائے گا۔ او الی وجہ الجاریتی، باندھی ہے اس کے چہرے کو دیکھ لیا بس اس کو پورا دیکھنا شمار ہو جائے گا۔ او الی وجہ الدابۃ وکفلیہ، جانور کے چہرے کو اور اس کے پچھلے حصے کو دیکھ لیا، تو ان سب صورتوں میں فلا خیار لہو، یہ دیکھنا معتبر ہوگا، اس کے بعد میں مزید دیکھنے سے اس کو اختیار نہیں ملے گا۔ وَإِن رَأَى صَحْنَ الدَّارِ فَلَا خِيَارَ لَهُ وَإِن لَمْ يُشَاهِدْ بُيُوتَهَا، اگر کسی نے گھر کے صحن کو دیکھ لیا تو اب اس کے بعد اس کو اختیار نہیں ملے گا، یہ دیکھنا کافی ہوگا، اگرچہ اس نے اس کے کمروں کا مشاہدہ نہ کیا ہو۔ لیکن یہ پہلے زمانے کے اعتبار سے، خاص علاقے کے اعتبار سے، کہ وہاں پر گھر جو ہے وہ سارے ایک جیسے ہوتے تھے تو باہر سے دیکھ لینا کافی ہوتا تھا، لیکن آج کل چونکہ گھر سارے اندر سے مختلف ہوتے ہیں تو باہر سے دیکھنا کافی نہیں ہے جب تک اندر سے کمروں کا بھی مشاہدہ نہ کر لیا جائے۔ وَبَيْعُ الْأَعْمَى وَشِرَاؤُهُ جَائِزٌ، کوئی شخص نابینا ہے وہ خرید و فروخت کرتا ہے تو اس کا خرید و فروخت کرنا بھی جائز ہے، کیونکہ یہ عاقل بالغ ہے اور اس کی ضروریات بھی ہیں تو اس کا لین دین جائز ہے۔ وَلَهُ الْخِيَارُ إِذَا اشْتَرَىٰ، یہ کوئی چیز خریدے تو اس کو بھی اختیار ملے گا، لیکن وہ دیکھ تو نہیں سکتا تو اس کا اختیار اس طرح ہوگا، وَيَسْقُطُ خِيَارُهُ بِأَن يَجُسَّ الْمَبِيعَ، اس کا اختیار اس طرح ساقط ہوگا کہ وہ مبیع کو چھوئے گا، ٹٹولے گا اگر وہ ایسی چیز ہے جو ٹٹولنے سے معلوم ہوتی ہے، یا اس کو سونگھے گا اگر وہ ایسی چیز ہے جو سونگھنے سے معلوم ہوتی ہے، یا چکھے گا جو چیزیں چکھنے سے معلوم ہوتی ہیں۔ وَلَا يَسْقُطُ خِيَارُهُ فِي الْعِقَارِ حَتَّى يُوصَفَ لَهُ، زمین میں تو چھونے سے یا ٹٹولنے سے یا سونگھنے وغیرہ سے معلوم نہیں ہوتا، تو زمین میں اس نابینا کا اختیار کب ساقط ہوگا؟ جب اس کے سامنے اس کی پوری صفات، پوری کیفیت بیان کر دی جائے تو اب وہ گویا کہ اس نے دیکھ لیا ہے، اب اس کا اختیار ختم ہو جائے گا۔ وَمَن بَاعَ مِلْکَ غَيْرِهِ بِغَيْرِ أَمْرِهِ، اگر کسی شخص نے دوسرے بندے کی چیز بیچ دی ہے اسی کے لیے، جس مالک تھا وہ مالک کے لیے بیچی ہے لیکن اس کی اجازت کے بغیر، تو مالک کو جب پتہ چلے تو اس کو اختیار ہے، اگر وہ اس کو درست سمجھتا ہے بیع کو تو وہ بیع کو نافذ بھی کر سکتا ہے، اور اگر چاہے تو وہ بیع کو فسخ بھی کر سکتا ہے۔
لیکن اجازت اس وقت دے سکتا ہے کہ جب مبیع بھی موجود ہو اور جو بائع اور مشتری ہیں وہ بھی اسی حالت میں ہو، یعنی عاقل بالغ ہو، تو اس صورت میں یہ بیع کی اجازت دے سکتا ہے، بیع منعقد ہو سکتی ہے۔ اگر مبیع ہلاک ہو گیا ہے پھر تو وہ بیع کی اجازت نہیں دے سکتے، یعنی بیع منعقد نہیں ہو سکتی۔ ومن رأى أحد الثوبين فاشتراهما ثم رأى الآخر جاز له أن يردهما، ایک شخص نے دو کپڑوں میں سے ایک کپڑے کو دیکھا پھر ان دونوں کو خریدا، بعد میں دوسرے کپڑے کو دیکھا تو دوسرا کپڑا اگر اس کو پسند نہیں آ رہا تو اس کی وجہ سے وہ ان دونوں کو واپس کر سکتے ہیں، یعنی ایک کپڑے کو پہلے دیکھا تھا دوسرے کو نہیں دیکھا تھا، تو دوسرے کو دیکھنے کے بعد اس کو خیار رؤیت حاصل ہوگا، لیکن واپس کرنے میں وہ دونوں کو واپس کرے گا، ایک کو واپس نہیں کر سکتا، کیونکہ یہ جو پورا صفقہ ہے، پورا سودا ہے، اس میں پورا مبیع دونوں کپڑے ہیں، تو دونوں کو واپس کرے، یہ دونوں کو رکھ لے، آدھے کو ایک کو واپس کر کے ایک کو رکھنا یہ جائز نہیں ہے۔ اور جس شخص کو خیار رؤیت حاصل تھا وہ اگر مر گیا تو اس کا اختیار باطل ہو جائے گا، ورثہ کی طرف منتقل نہیں ہوگا۔ آگے کہتے ہیں کہ ایک شخص نے کوئی چیز دیکھی تھی اور اس کو پھر کچھ عرصے کے بعد اس نے خریدا، تو اگر یہ اسی صفات پر ہے، اسی صفت پر ہے، اسی حالت پر ہے جب اس نے دیکھا تھا، تو اب اس کو دیکھنے کے بعد، خریدنے کے بعد اختیار نہیں ہوگا۔ لیکن اگر پہلے جب دیکھی تھی اس وقت اس کی اور حالت تھی، کیفیت تھی، اب بعد میں جب اس نے خریدا ہے تو اب اس کی حالت تبدیل ہو گئی ہے، تو اب اس کو اختیار ملے گا، اگر پسند ہے تو لے لے ورنہ اس کو چھوڑ دے۔ آگے باب خیار العیب، خیار عیب سے متعلق باب ہے۔ خیار عیب کا مطلب یہ ہے کہ اذا اطلع المشتری علی عیب فی المبیع، مشتری یعنی خریدنے والے نے مبیع جو چیز خریدی ہے تو خریدنے کے بعد وہ کسی عیب پر مطلع ہوا، یعنی اس نے دیکھا کہ وہ جو مبیع ہے اس کے اندر کوئی نقص ہے، کوئی خرابی ہے، اور یہ عیب ایسا ہے کہ جو خریدنے سے پہلے موجود تھا، یعنی بائع کے پاس یہ عیب تھا، اب یہ مشتری کے پاس نیا نہیں پیدا ہوا بلکہ پرانا عیب ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ خریدتے وقت اس مشتری کو اس عیب کا پتہ نہیں تھا، اگر عیب مشتری کے پاس پیدا ہوا ہو پھر تو اس کی اپنی غلطی ہے، اب اس وجہ سے تو واپس نہیں کر سکتے، اور اگر عیب تو پرانا ہے، بائع کے پاس موجود تھا لیکن خریدتے وقت مشتری کو معلوم تھا پھر بھی اس نے خریدا ہے، تو اب بعد میں یہ واپس نہیں کر سکتا، کیونکہ خریدتے وقت عیب پر معلوم ہونے کے باوجود خریدنا یہ رضامندی کی دلیل ہے۔ تو بہرحال اگر مشتری نے بعد میں دیکھا کہ اس کے اندر کوئی پرانا عیب ہے، پہلے اس کو معلوم نہیں تھا، فہو بالخیاری، تو اس عیب کی وجہ سے مشتری کو اختیار ملتا ہے، اس کو خیار عیب کہا جاتا ہے۔ وہ کیا اختیار ہے؟ ان شاء اخذہ بجمیع الثمن، کہ اگر چاہے تو وہ اس چیز کو اپنے پاس رکھ لے اور پورا ثمن ادا کرے، وان شاء ردہ، اور اگر چاہے تو وہ اس مبیع کو واپس کر لے اور اپنا ثمن واپس لے لے۔ ولیس لہ ان یمسکہ ویأخذ النقصان، اس کو یہ اختیار نہیں ہے یا یہ حق حاصل نہیں ہے کہ وہ چیز کو اپنے پاس روک لے اور اس عیب کی وجہ سے جتنا نقصان ہوا ہے اتنا نقصان یہ ثمن میں سے پیسے واپس لے لے، اس طرح نہیں کر سکتا۔ یا تو چیز رکھنی ہے تو پورے پیسے دے کر رکھنی پڑے گی، اور واپس کرنی ہے تو پوری چیز واپس کرنی پڑے گی۔ پھر کہتے ہیں کہ عیب سے کیا مراد ہے؟ اس کی تعریف یہ ہے، کل ما اوجب نقصان الثمن فی عادت التجار فهو عیب، کہ تاجروں کی جو عادت ہے یا ان کا جو عرف ہے، اس میں جو بھی چیز ثمن میں کمی کو لازم کرتی ہے، جس چیز کی وجہ سے ثمن میں کمی ہو جاتی ہے تو اس چیز کو عیب شمار کیا جائے گا، نقص شمار کیا جائے گا۔ پھر کچھ مثالیں دی ہیں، والاباق والبول فی الفراش، کہ غلام ہے تو اس کے اندر باغنا یہ عیب ہے، بستر میں پیشاب کرنا یہ عیب ہے، والسرقۃ، چوری کر رہا ہے تو یہ بھی عیب ہے۔ فی الصغیر ما لم یبلغ، تو بچپن میں اگر یہ عیب اس کے اندر پائے جا رہے ہیں تو یہ الگ عیب شمار ہوں گے جب تک وہ بالغ نہیں ہوتا۔ فَإِذَا بَلَغَ فَلَيْسَ ذَلِكَ بِعَيْبٍ حَتَّى يُعَاوِدَهُ بَعْدَ الْبُلُوغِ، جب وہ بالغ ہو جائے گا تو بالغ ہونے کے بعد پھر اگر دوبارہ وہ یہ والے عیوب اس کے اندر پائے جا رہے ہیں پھر تو وہ عیب شمار ہوگا، لیکن اگر بالغ ہونے سے پہلے یہ عیب تھے لیکن اب بالغ ہونے کے بعد وہ یہ کام نہیں کر رہا تو اب یہ عیب شمار نہیں ہوں گے۔ اور آگے کہتے ہیں کہ باندی کے اندر اگر منہ کی بدبو ہے یا بغل کی بدبو ہے تو یہ عیب ہے، کیونکہ اس کی وجہ سے جو مالک ہے وہ اس سے پورا فائدہ حاصل نہیں کر سکتا۔ لیکن غلام کے اندر اگر بدبو وغیرہ ہے تو یہ عیب نہیں ہے،
کیونکہ غلام کا مقصد خدمت وغیرہ ہے، تو اس میں خدمت میں کوئی خلل پیدا نہیں ہوتا۔ الا ان یکون من داء، اگر غلام کے اندر کوئی بیماری ہے جس کی وجہ سے بدبو آ گئی ہے تو پھر یہ عیب ہوگا، غلام کو بھی وہ اس کی وجہ سے واپس کر سکتا ہے۔ اسی طرح اگر زنا کرنا یا زنا کا بچہ ہونا یہ باندی کے اندر پایا جائے تو یہ تو عیب ہے، غلام کے اندر اگر یہ بات پائی جا رہی ہے تو یہ عیب شمار نہیں ہوگا۔ کہ اگر مشتری کے پاس اس مبی کے اندر ایک اور عیب پیدا ہو گیا ہے، ثم اطلع علی عیب کان عند البائع، اس کے بعد پھر وہ ایک اور عیب پر مطلع ہوا جو کہ بھائی کے پاس تھا، یعنی پرانا عیب تھا، تو اب اگر یہ واپس کرتا ہے تو چونکہ اس مشتری کے پاس ایک نیا عیب بھی پیدا ہو گیا ہے تو واپس کرنے کی وجہ سے بھائی کا نقصان ہوگا کہ پہلے ایک عیب تھا، اب اس کے اندر دو عیب پیدا ہو گئے ہیں۔ تو اب یہ کیا کرے گا، فَلَهُ أَن يَرْجِعَ بِنُقْصَانِ الْعَيْبِ، کہ جو پہلا پرانا عیب تھا جو بھائی کے پاس موجود تھا، اس عیب کی وجہ سے جو اس کی قیمت میں کمی آتی ہے اس کا یہ رجوع کرے گا، بھائی سے اتنی قیمت واپس لے لے گا۔ وَلَا يَرُدُّ الْمَبِيَّ، مبی کو یہ واپس نہیں کرے گا، کیونکہ مبی واپس کرنے میں بھائی کا نقصان ہے کہ ایک نیا عیب بھی اس کے اندر پیدا ہو گیا ہے۔ ہاں البتہ اگر بھائی اس نئے عیب کے باوجود لینے پر راضی ہے کہ نیا عیب پیدا ہو گیا، اس کے باوجود میں لیتا ہوں خوشی سے، تو پھر یہ اس کو واپس کر کے اپنا جو ثمن ہے وہ واپس لے سکتا ہے۔ وَإِنْ قَطَعَ الْمُشْتَرِي الثَّوْبَ وَخَاطَهُ، آگے ایک اور صورت بیان کر رہے ہیں کہ مشتری نے کپڑا خریدا تھا، اس کو کاٹ کر اس کو سی لیا، او صبغه، یا اس میں رنگ کر دیا، اس نے کپڑے کو رنگ دیا، او لت السویق بثمن، یا اس نے ستو خریدا تھا اس کو گھی کے ساتھ ملا دیا۔ پھر ثم اطلع علی عیب، اس کے بعد اس کو معلوم ہوا کہ مبی کے اندر کوئی نقص تھا، عیب تھا، رجع بنقصانہ، اس صورت میں یہ جو اس عیب کی وجہ سے قیمت میں کمی آئی ہے وہ واپس لے گا، مبی کو واپس نہیں کر سکتا، کیونکہ اس صورت میں مبی کے ساتھ کسی اور چیز کا اضافہ بھی ہو چکا ہے جو مشتری کی ملکیت ہے اور اس کو الگ کرنا بھی ممکن نہیں ہے۔ وَلَيْسَ لِلْبَائِعِ أَن يَأْخُذَهُ بِعَيْنِهِ، اس صورت میں بائع یہ نہیں کہہ سکتا کہ تم اسی طرح مجھے واپس کر دو، میں لینے پر راضی ہوں، کیونکہ اب اس صورت میں مشتری کا اس کے ساتھ اس کی سلائی یا اس کا رنگ یا اس کا گھی اس کے ساتھ شامل ہو گیا ہے، اس کو الگ بھی نہیں کر سکتے، اور اگر اس سمیت اس کو دیں گے تو اس میں مشتری کا نقصان ہے کہ اس نے جو اضافہ کیا تھا وہ بھی بائع کو مل رہا ہے، تو اس لیے اس صورت میں جو عیب کا نقصان ہے، جو عیب کی وجہ سے قیمت میں کمی آئی ہے، وہی بائع سے واپس لی جائے گی۔ وَمَنِ اشْتَرَىٰ عَبْدًا فَأَعْتَقَهُ أَوْ مَاتَ عِندَهُ، ایک شخص نے غلام خریدا اور اس کو آزاد کر دیا، یا غلام اس کے پاس خود بخود مر گیا، تبھی موت مر گیا، ثم اطلع علی عیب، اس کے بعد اس کو غلام کے اندر کسی عیب کی اطلاع ہوئی، اس صورت میں بھی وہ اس عیب کی وجہ سے جو نقصان ہوا ہے اس کا یہ باعث رجوع کرے گا، کیونکہ اس صورت میں غلام کا آزاد ہونا یا اس کا مرنا اس میں اس کا کوئی قصور نہیں ہے خریدنے والے کا، تو لہٰذا ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ اس نے کوئی غلطی کی ہے، قصور کیا ہے، یہ اس کو واپس کر دیتا، تو آزاد کرنا یہ غلام کو اس کے ساتھ ایک احسان والی بات ہے، قصور والی بات نہیں ہے، اس کی ملکیت کو ختم کرنے والی بات ہے۔ اسی طرح وہ خود بخود مرا ہے تو اس میں بھی اس کا مشتری کا کوئی قصور نہیں ہے، تو اس صورت میں یہ عیب کے جو نقصان ہے اس کا رجوع کرے گا۔ لیکن اگر مشتری نے غلام کو قتل کر دیا تو اس صورت میں چونکہ قتل کرنے میں اس کا دخل ہے، اگر وہ قتل نہ کرتا تو اس کو واپس کر سکتا تھا، تو قتل کرنے میں اس کا قصور ہے، تو اب بعد میں اگر یہ عیب پر مطلع ہوا ہے تو اب یہ نقصان کا رجوع بھی نہیں کرے گا، کچھ بھی نہیں ہوگا۔ اور او کان طعاما فاکلہ، اگر اس نے کوئی چیز کھانے والی خریدی ہے اور اس کو کھا لیا، ثم اطلع علی عیبہ، پھر اس کے بعد یہ کسی عیب پر مطلع ہوا، تو اس میں امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کا قول یہ ہے کہ یہ کسی چیز کا رجوع نہیں کرے گا۔ وقال صاحبین کے نزدیک یرجع بنقصان العیب، جتنا عیب کی وجہ سے نقصان ہوا ہے اس کا رجوع کرے گا۔ تو یہ جو اختلاف ہے یہ کھانے والے مسئلے میں ہے، غلام کو قتل کرنے والے مسئلے میں نہیں ہے۔ قتل کرنے والی صورت میں اس نے چونکہ قصور کیا ہے، غلطی کی ہے، لہذا کسی کے نزدیک بھی رجوع نہیں ہوگا۔ کھانے والا جو مسئلہ ہے اس میں اختلاف ہے، امام صاحب یہ فرماتے ہیں کہ اس نے اس کو کھا لیا ہے، مقصود حاصل کر لیا ہے، تو اب اس کے اندر اس کا قصد دخل بھی شامل تھا، اگر وہ نہ کھاتا تو واپس کر سکتا تھا، تو لہٰذا اس کو کسی چیز کا رجوع کا حق حاصل نہیں ہوگا۔ لیکن صاحبین یہ فرماتے ہیں کہ اس نے جو اس کو کھایا ہے تو یہ اس نے کوئی قصور نہیں کیا، کوئی غلطی نہیں کی، بلکہ کھانے کا مقصد ہی کھانا تھا، طعام کا مقصد کھانا تھا، اس نے اس کو کھا لیا ہے، لہٰذا اب اگر اس کے اندر کوئی کمی پہلے موجود تھی تو وہ اس کا
رجوع کر سکتا ہے، اور اس میں فتویٰ صاحبین کے قول پر یہ ہے کہ بعد میں اگر عیب پر مطلع ہوتا ہے تو وہ اس کی وجہ سے جتنا نقصان ہوا ہے اس کا رجوع کر سکتا ہے۔ ومن باع عبدا فباعه المشتری ثم رد علیہ بعیب، آگے ایک اور مسئلہ بیان کر رہے ہیں کہ ایک شخص نے غلام بیچا، یہ غلام کی ویسے مثال دی ہے، کوئی بھی چیز بیچی اور پھر مشتری نے خریدنے کے بعد اس کو آگے بیچ دیا تیسرے بندے کو، پھر تیسرے بندے نے اس مشتری کو واپس کر دیا کسی عیب کی وجہ سے، تو اب دیکھیں گے فَإِن قَبِلَهُ بِقَضَاءِ الْقَاضِي، تو یہ جو مشتری تھا، پہلا مشتری، تیسرے بندے نے اس کو جو واپس کیا ہے تو یہ قاضی کے فیصلے کی وجہ سے واپس ہوا ہے، فَلَهُ أَن يَرُدَّهُ عَلَى بَائِعِهِ الْأَوَّلِ، اگر قاضی کے فیصلے کی وجہ سے واپس ہوا ہے پھر تو یہ مشتری اپنے بائع اول کو واپس کر سکتا ہے۔ وَإِن قَبِلَهُ بِغَيْرِ قَضَاءِ الْقَاضِي فَلَيْسَ لَهُ أَن يَرُدَّهُ عَلَى بَائِعِهِ الْأَوَّلِ، لیکن اگر اس جو پہلا مشتری ہے اس نے تیسرے بندے سے جو دوسرا مشتری ہے اس سے قاضی کے فیصلے کے بغیر واپس لے لیا ہے تو اس صورت میں یہ جو پہلا مشتری ہے یہ اپنے بائع کو واپس نہیں کر سکتا۔ اس کی وجہ ایک اصول ہے کہ کوئی بندہ مشتری جو ہوتا ہے وہ جب کوئی چیز خرید لیتا ہے، خریدنے کے بعد اگر اس کے اندر وہ کوئی بڑا تصرف کر لے تو اس کے بعد وہ عیب کی وجہ سے اس کو واپس نہیں کر سکتا، تو اس تصرف کے اندر ایک یہ بھی ہے کہ وہ آگے اس کو بیچ دے۔ تو یہ پہلا بائع تھا، اس نے غلام بیچا ہے، مشتری نے اس کو خریدا ہے، تو اس مشتری نے آگے اس کو تیسرے بندے کو بیچ دیا ہے، تو اس مشتری نے اس کے اندر ایک بڑا تصرف کر دیا تھا، تو اب اس تصرف کی وجہ سے وہ اس کو واپس نہیں کر سکتا تھا۔ لیکن یہ جو اگلے تصرف ہوا ہے، یہ اگلی جو بیع ہوئی ہے، اس بیع میں جب یہ مبیع اس کے پاس واپس آیا ہے تو یہ واپسی اگر قاضی کے فیصلے کی وجہ سے ہوئی ہے تو قاضی کا جو فیصلہ ہے وہ اس بیع کو بالکل فسخ کر دیتا ہے، ختم کر دیتا ہے، گویا کہ یہ اگلی جو بیع ہے وہ ہوئی ہی نہیں ہے، کالعدم ہے۔ جب اگلی بیع ہوئی ہی نہیں ہے تو یہ جو مشتری ہے یہ اپنے بائع کو واپس کر سکتا ہے۔ لیکن جس صورت میں یہ جو مشتری ہے اس نے تیسرے بندے سے مبیع واپس لے لی ہے لیکن قاضی کا فیصلہ نہیں ہوا، تو یہ جو واپس لینا ہے یہ ان دونوں کے حق میں تو فسخ ہے، لیکن دوسرے لوگوں کے حق میں یہ نئی بیع ہے۔ اب اس کو ہم دوسرے لوگوں کے حق میں فسخ یا کالعدم شمار نہیں کریں گے کہ اگلی بیع کالعدم ہو گئی ہے، بلکہ ایک نئی بیع ہو گئی ہے، تو لہٰذا اس کی وجہ سے مشتری نے آگے تصرف کیا ہوا ہے تو یہ اب واپس پیچھے نہیں کر سکتا۔ جس صورت میں قاضی کا فیصلہ موجود ہو تو قاضی کا فیصلہ اگلی بیع کو بالکل کالعدم کر دے گا، منسوخ کر دے گا، گویا کہ اگلی بیع ہوئی نہیں ہے، تو اب یہ مشتری اپنے بائع کو چیز واپس کر سکتا ہے۔ اگر کسی شخص نے کوئی غلام خریدا اور غلام کی ویسے مثال دے دی ہے، کوئی بھی چیز ہو، کوئی چیز خریدی ہے اور بائع نے بیچتے وقت یہ شرط لگا دی تھی البراۃ من کل عیب، کہ اس کے اندر کوئی بھی کسی قسم کا عیب ہو میں اس سے بری ہوں، میں اس کی وجہ سے واپس نہیں لوں گا، تو اب اس کے بعد کوئی عیب اگر اس کے اندر نظر آتا ہے تو اس کی وجہ سے واپسی نہیں ہو سکتی۔ وَإِن لَمْ يُسَمِّ جُمْلَةَ الْعُیُوبِ وَلَمْ يَعُدَّهَا، اگرچہ بائع نے تمام عیوب کا نام نہیں لیا، سب کو شمار نہیں کیا، بس اس نے کہہ دیا کہ تمام عیوب سے میں بری ہوں، کوئی بھی عیب کا میں ذمہ دار نہیں ہوں، تو یہ برات ٹھیک ہے، اب اس کے بعد کسی بھی عیب کی وجہ سے اس کو واپس نہیں کیا جا سکتا۔